عزیز طلبہ، یہ 14ویں ہفتے کی دوسری ویڈیو ہے اور اس کے اندر ہم 2 احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور دوسری حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی ترجمہ و تشریح پڑھی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور دن قیامت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا چپ رہے۔ دوسری بات کہ جو شخص اللہ پر اور دن قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام بجا لائے۔ تیسری بات کہ جو شخص اللہ پر اور آخری دن یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر و مدارت کرے۔ اس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ ان رجلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فرد مرارا قال لا تغضب۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ اس نے کئی مرتبہ سوال دہرایا، آپ نے یہی فرمایا تو غصہ نہ ہوا کر۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بقا کے لیے اور دوسرے انسانوں کی عزت و احترام کے لیے نصیحت فرمائی ہے کہ غصہ نہ کرو۔ غصہ دراصل کسی بھی ناگوار واقعے کے اوپر جو ہماری طبیعت کے خلاف ہے اصل میں ہمارا ریئیکشن ہے۔ جو حیوانی روح ہے یہ دراصل اس کا ریئیکشن ہے کہ غصے کے اندر انسان جو ہے اس کی ذہنی اور جسمانی کیفیتیں بدل جاتی ہیں اور پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، حتیٰ کہ قتل و غارت جو ہے وہ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ غصے کے اندر جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پر جب کوئی شخص صاحب امر، کوئی بادشاہ، کوئی بڑا بندہ جس کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے غصے میں بہت زیادہ نقصانات کیے۔ غصے کے اندر جو نقصانات ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے خاص طور پر کہ طلاق ایک انتہائی غیر مناسب اور اللہ کے ہاں ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے جو صرف بڑی ایکیوٹ سچویشنز میں جس کی اجازت ہے، لیکن ہمارے ہاں غصے کی وجہ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور ہوتی ہی غصے کی وجہ سے کہ میاں اور بیوی آپس میں
لڑتے اور جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں برداشت نہیں کرتے اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، اور اولاد جو ہے وہ پوری زندگی ان کے غصے کی جو ثمرات ہیں اس کو بھگتنے میں گزار دیتی ہے، اور اس سے ایک نسل پوری نفسیاتی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر خراب ہو جاتی ہے۔ غصہ جس طرح فرمایا کہ شیطانی عمل ہے، تو اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک بڑی روشن مثال ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جب مسلمانوں تمہیں کسی بھی چیز کے اندر رہنمائی چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رحم و کرم، عفو و درگزر کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف فرما دیا اور کہا لا تثریب علیکم الیوم، اے لوگو آج فتح مکہ کے موقع پر تم پر کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے، کوئی عتاب نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل واشی کو معاف فرما دیا، اور دیگر کئی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں آپ نے اپنے مخالف پہلوان کو بچھاڑ لیا اور آپ اس کو قتل کرنے کے قریب تھے کہ اتنے میں اس نے آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا۔ آپ فوراً اس کے سینے سے اٹھے، اپنے خنجر اور تلوار کو علیحدہ کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ یہ بات ایک بہت عجیب واقعہ تھی۔ وہ پہلوان، وہ مخالف، وہ دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلا اور سوال کیا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں پہلے جب تم سے لڑ رہا تھا تو میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اب اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، اور میں اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتا۔ یہ ہے اہل بیت کا طریقہ کار۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک دفعہ مہمان آئے، کھانا تیار کیا گیا، کنیز جو آپ کی خادمہ تھی وہ کھانا لے کر آئی، تو ٹرے میں گزرتے ہوئے پاؤں کسی چیز سے اٹکا تو وہ سارا کھانا امام کے اوپر گر گیا۔ امام غصے میں آئے تو اس خادمہ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس کا کاظمین الغیظ، اللہ کے بندے مومن جو ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ آیت کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے غصہ چھوڑ دیا اور خوش ہو کر اس خادمہ کو آزاد فرما دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی عفو درگزر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک اونٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہمارا مالک مجھے مارتا ہے اور میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھے کھانے کو کم دیتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کام کم لیا کر۔ ایک دفعہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شدید سرزنش فرمائی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جس سے غصے کو
ترک کرنے کا حکم ہے. غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. تعوذ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے. سورہ ناس پڑھنی چاہیے. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. غصے کی حالت زیادہ ہے تو وہاں سے چلے جائیں. اور غرض یہ کہ غصے سے بے شمار نقصانات ہوتے. دوسری حدیث ہے، اس حدیث کو ہم دوسری حدیث ہے وہ ہے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان ابی ذر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئات الحسنات تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حضرت ابو ذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے بعد نیکی کر، وہ اسے مٹا دے گا، اور لوگوں سے اچھا سلوک کر. رواہ ترمذی، اس کو ترمذی نے روایت کیا. اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے ابتدائی دور کی حدیث ہے، جب مکہ میں مسلمانوں کا جینا مشکل ہو رہا تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں اسلام لانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب گھر جانے لگے تو آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور لوگوں سے نیک سلوک کرو. عزیز طلباء، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کا خوف تمام نیکیوں کی بنیاد ہے. تو لہٰذا جس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو اللہ ہر جگہ ہر وقت ٹائم موجود ہے. تو لہٰذا وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے برائی سے رک جاتا ہے. ایک محاورہ ہے یا حدیث ہے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا کسی خلفائے راشدین میں سے ہے کہ برائی کرنے پر اگر تو تل ہی جائے تو برائی کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ چلا جا جہاں پر رب کی ذات موجود نہ ہو. اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو، کہ تم جس جگہ پر ہو، مسجد میں ہو، کچہری میں ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹی، بازار، کہیں پر بھی ہو اللہ سے ڈرو. دوسری بات ہے کہ تم جس بھی حیثیت میں ہو، ٹھیک ہے نا، تو جہاں پہ بھی ہوگا انسان کسی حیثیت میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے. آفس میں ہے تو کوئی آفیسر ہے، کوئی ملازم ہے، تاجر ہو، بادشاہ ہو، جج ہو، وکیل ہو، کوئی بھی حیثیت ہے تو جہاں پہ بھی ہو اللہ سے ڈرو. اور پھر فرمایا برائی کے بعد نیکی کرے. تو یہاں کنفیوز نہیں ہونا، برائی شیطان کی طرف سے ہے اور انسان سے سرزد ہو جائے تو اس کے بعد ہے کہ توبہ کرو. اور توبہ کا حق یہ ہے کہ انسان برائی کو چھوڑے اور اچھائی کی طرف بڑھے. کیونکہ جب انسان اچھائی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات ادا کرتا ہے، تو وہ گناہ مٹ جاتے ہیں. اور اسی طرح لوگوں سے جب اچھا سلوک کرتے ہیں تو انسان کی بہت ساری جو گناہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جزاک اللہ.